ایک محبت کی کہانی، فہمیدہ ریاض۔ یہ ایک محبت کی سادہ کہانی ہے۔ محبت کا لفظ تو بے شک پامال ہو چکا ہے اور چلتے چلتے کھوٹے سکے کی طرح گھس گیا ہے، مگر وہ جذبہ جس کا یہ مظہر ہے ہر زندگی کے ساتھ تازہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کے نازک دل فریب احساسات میں اس کا نام سر فہرست ہے۔ اور نوجوانی میں اس سے زیادہ خوبصورت جذبہ شاید ہی کوئی ہو۔ اگر وہ فرزانہ نہ ہوتی، کوئی اور لڑکی ہوتی، تب بھی اس حسین تجربے کی کشش اسے متاثر کرتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ شاید اتنی شدت سے نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنی ساری قوتوں سے محسوس کر سکتے ہیں اور کچھ ایسا نہیں کر سکتے۔ فرزانہ تو ہر بات کو جیسے پی لیتی اور اپنے جسم میں گھول لیتی تھی۔ دنیا کی جس اکیلی سڑک پر وہ چلی تھی، وہاں اس کا تنہا ساتھی اس کا تکلیف دہ احساس ہی تو تھا۔ یہ اس کی سوچ اور تلاش تھی جو اس کے پاؤں کا چھالا تھی اور جس کی سوزش اسے ہمیشہ مضطرب رکھتی تھی۔ اور سب کے ساتھ رہ کر بھی وہ سب سے الگ تھلگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ اپنے خاندان کے ساتھ اس پہاڑی مقام پر آئی تھی۔ خاندان یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ وہ رہتی تھی اور جن سے اسے انس تھا۔ اور اب اسٹیشن سے سیدھی اس گھر میں آنے کے بعد سب کے ساتھ خوبصورت سٹنگ روم میں بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ ابو اور بھائی جان کو جانتے تھے اور انہیں اسٹیشن لینے آئے تھے۔ اب وہ بھی یہاں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے فرزانہ کو گرم چائے کی پیالی پکڑا دی۔ وہ تو اسٹیشن پر قدم رکھتے ہی سردی سے کانپنے لگی تھی۔ اس وقت چائے کو دیکھ کر مکمل جی اٹھی، جس میں بہت سادہ دودھ تھا اور جس میں الائچی کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ چہ چہ، بیچارے ابوالکلام آزاد اگر اس چائے کو دیکھ لیتے تو کتنا کڑتے۔ چائے شکر کے گھونٹ تھی۔ ایک سے ایک کریکٹر کمرے میں موجود ہیں اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے صاحب، جن کا نام شاید ابو نے حسین خاں بتایا ہے، بار بار میری طرف دیکھے جاتے ہیں۔ او بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اجنبی کوئی 30-32 سال کا رہا ہوگا۔ بہت سے مہمانوں میں فرزانہ کو صرف اس کے ہاتھ بار بار نظر آ جاتے، صاف ستھرے، مضبوط اور بڑے بڑے ہاتھ، جن کی پشت پر بھوسلے بال تھے اور ترشے ہوئے ناخن چمک رہے تھے۔ فرزانہ نے دیکھا حسین خاں کی ہتھیلیاں سرخ ہیں۔ اس کا جی گھبرانے لگا۔ الو، اس شخص میں کس قدر خون ہے اور اس کے چہرے پر نشان کیسے ہیں؟ یہ آدمی ہے کہ پہاڑ کا پہاڑ، یہاں سے وہاں تک صاحبزادے کی پیٹھ نظر آ رہی ہے۔ کوئٹے میں پہلا دن کیا یوں ہی کمروں میں بیٹھے گزر جائے گا؟ اونچ نیچ اور حسین درختوں کے اس شہر میں فرزانہ کے قدم بہت سہک پڑے۔ متانت سے بلند ہوتے ہوئے چنار کے درخت ہوا میں دھیرے دھیرے سرور سے جھومتے ہوئے چیل، پتلے اور لمبے سرو، گویا سبز رنگ کے فوارے کی اچھلتی ہوئی دھار کو کسی نے منجمد کر دیا ہو۔ دور افق پر مردار اور بولان کے پہاڑی سلسلے، دور افق پر اونچے اونچے سنگلاخ پہاڑ، اڑتے ہوئے سفید بادلوں کے سائے کے ساتھ ساتھ ان فلک پوش پہاڑوں کا رنگ بدلتا رہتا تھا، مٹیالہ، ہلکا نیلا، دھندلا دھندلا اودا۔ وہ ہر منظر کو پوری آنکھیں کھول کر دیکھتی۔ وہ ان کی ٹھنڈک اپنی تمام حیات میں جذب کر لینا چاہتی تھی۔ اس شہر کے میلے میں وہ بچی کی طرح خوش خوش گھوم رہی تھی، دوربین گلے میں ڈالے، سیٹیاں بجاتی ہوئی۔ اس کے لمبے نوکدار جوتے ہر پتھر پر پیارے پڑتے اور اس کا دل گنگنا رہا تھا۔ فرزانہ کے پاس ایک کھلنڈری لڑکی کا دل تھا اور وہ دنیا میں سچ کو
ڈھونڈتی تھی سچائی اور خوشی کا چشمہ کہاں سے پھوٹتا ہے۔ اس متبے کو کھوجتی وہ سب کی باتیں ہنسی میں ٹال دیتی۔ اور سچ کہاں تھا؟ کتابوں میں؟ ہاں، کتابوں میں بہت کچھ سچ تھا۔ اسے کاغذ کی اور لفظوں سے بہت دلچسپی تھی۔ کبھی وہ حیرت سے سوچتی، کتنی عجیب بات ہے کہ بس کتاب کھولو اور ہر صفحے پر کالے لفظ ادب سے ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے ہیں، ایک کے بعد ایک سب ہمارے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ کتابیں پڑھتی رہتی۔ کسی صبح کو اس کے بستر پر کتابیں ہی نظر آتی۔ سوچ سوچ کر، پڑھ پڑھ کر جب وہ تھک جاتی تو کتابیں پھینک کر کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیتی۔ جھولے پر اونچی پینک بڑھاتی، جس میں جھولا زمانے سے اوپر چڑھتا ہے اور ڈال سے ٹوٹے پھول کی طرح واپس آتا ہے، اور سب بال ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ وہ بلی کی طرح درختوں پر چڑھ جاتی ہے اور کھٹی کیریاں جو سب لڑکیوں کو پسند ہوتی ہیں نمک مرچ لگا کر کھاتی ہے۔ زندگی سے چھیڑ چھاڑ اسے بہت بھاتی ہے، مگر یہ سب اسے کچھ اوپری سا لگتا ہے، جیسے پانی پر تیل ڈالو تو چکنا چکنا اوپر ہی تیرتا رہتا ہے اور ایک بوند بھی تہ تک نہیں پہنچنے پاتی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شہر بھر کے سکینڈلز سنتی ہے، کسی کی منگنی ہوئی اور کسی کی ٹوٹ گئی، یونیورسٹی میں کون سا لڑکا سب سے زیادہ مقبول ہے، فرحانہ قیوم کا چکر آج کل کس کے ساتھ چل رہا ہے، بھائی کسی سے کہہ مت دینا جیو میں کون سی پچرنگی ہے، امتحان کا نتیجہ کب تک آ رہا ہے، اور اکنامکس کا پرچہ اب کی بار کون جانچ رہا ہے۔ ان سب باتوں سے میرا کیا تعلق؟ یہ ساری دنیا میرے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور مجھے چھو بھی نہیں سکتی۔ ویسے دیکھو تو زندگی میں دلچسپیاں کم بھی نہیں، اور فرزانہ تو شریر تھی۔ جب وہ اپنے شیطانی دل کے ساتھ ہوتی اور کوئی بیچارہ لڑکا اکیلا دکیلا مل جاتا تو آوازیں کسنے میں وہ سب سے آگے ہوتی۔ پھر ایک وہ کھوکھلی سی ہو کر رہ گئی۔ سارے وقت اس کے خیال سائے کی طرح ساتھ رہتے۔ وہ اپنی سوچ سے عاجز تھی۔ بھابھی، یہ زندگی بھی کیا تماشا ہے۔ بھابھی بچے کے نیپکن میں پن لگاتے ہوئے ہنس پڑتی۔ چگت ہے آپ تو۔ فرزانہ اخبار پھینک کر اٹھ کھڑی ہوتی۔ اچھا، کل بازار کی سیر، بات پکی۔ خدا کے لیے یہاں بازار نہ جاؤ، اماں ہوتی۔ نہ جانے کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، تم لوگوں کے تنگ کپڑے دیکھ کر کوئی گولی وولی نہ مارتی۔ شام کو حسین خاں آیا۔ ابو اور بھائی گھر میں نہیں تھے۔ گھر کی لڑکیاں اس کے ساتھ سامنے یوں بیٹھ گئیں جیسے وہ ایک عجوبہ ہو۔ وہ غلط اردو بولتا تھا اور محاورے کا استعمال تو بالکل نہیں جانتا تھا۔ سنبھل سنبھل کر اماں سے باتیں کرتا رہا۔ پان مانگ کر اس نے ایسے پھوپڑ پونے سے کھایا کہ سارے ہونٹ رنگ گئے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اماں ذرا دیر کو اٹھ کر اندر گئیں تو اس نے فرزانہ کو مخاطب کرنا چاہا۔ اماں فوراً واپس آ گئی۔ وہ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے سر کھجا کر رہ گیا۔ اس کے بال چھوٹے چھوٹے کٹے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس نے جیب سے کشمش کا پیک نکالا اور کھانے لگا۔ ہاجرہ منہ پھیر کر ہنس رہی تھی۔ وہ فرزانہ کے چنکیاں لینے لگی۔ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، دیکھو دیکھو، ایسے منہ ہلا رہا ہے جیسے کشمش کے بدلے تمہیں کھا رہا ہو۔ اس شخص میں کوئی بہت عمدہ متوجہ کر دینے والی بات نہ تھی۔ اماں اور بھابھی جان تو اسے اپنے جیسا انسان ہی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے وہ اور دوسرے پہاڑی لوگ انسانوں کی دوسری قسم تھے۔ کیا فرزانہ ان کا نائب تھی؟
اوپر سے دیکھنے میں شاید ہاں، مگر اپنا آپ پہچاننے کی تو خود اس میں بھی ابھی ہمت نہ تھی۔ اس کی ہلکی پھلکی روح پر تعلق کی کوئی زنجیر ابھی نہ پڑی تھی۔ رات آ گئی، سرد اور جامد پتھروں کے شہر کی رات۔ چلتن کے پہاڑ چاندنی میں ہیرو کی طرح ترشے نظر آ رہے تھے۔ اگر ان پہاڑوں پر سبزہ ہوتا تو یہ حسن کیسا ختم ہو کر رہ جاتا۔ گہرے نیلے اور بہت اونچے آسمان پر سفید چاند برف کے ٹکڑے کی طرح جڑا تھا اور جگر جگر کرتے تارے آنکھیں جھپک رہے تھے۔ ٹھنڈی یخ ہوا فرزانہ کے نتنوں میں گھسی جاتی تھی۔ اس کی ناک بار بار ٹھنڈی ہو جاتی اور اسے لحاف سے رگڑ کر اسی ننھی سی ناک کو گرم کرنا پڑتا۔ سونے سے پہلے فرزانہ چپکے چپکے مسکراتی رہی۔ سرخ چہرے والے اس آدمی نے فرزانہ پر محنت سے ورک کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسے 1101 لڑکے کالجوں میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بیچارے۔ اور یہ تو کوئٹے کا رہنے والا ہی نہیں ہے۔ بہت دور ملک کی شمال مغربی سرحد پر کوئی جگہ ہے جہاں اس کا گھر ہے۔ وہ جلدی ہی سو گئی۔ ایسی مسرور اور مطمئن نیند جو صرف ان کنواری لڑکیوں کو آتی ہے جن کے لیے بہت پیغام آ چکے ہوں۔ بھائی نے اماں کو تسلی دی تو وہ لڑکیوں کو بازار بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر بھی ان کا اصرار تھا کہ کہیں سے برقعے مانگ کر اوڑھ لیے جائیں۔ یہ بات سب نے کہہ کہوں میں اڑا دی اور اماں جان بیچاری بے دلی سے مان گئی۔ ارے یہ تو جنگل ہے، جنگل۔ وہ شہر تھا کہ جنگل تھا؟ فرزانہ کے لیے وہ ساری کشش اور طلسم رکھتا تھا جو اس کا دل مانگتا تھا۔ جنا روڈ کو تو کوئٹے کا حصہ ہی نہ سمجھو۔ کوئٹے کا رنگ اس میں صرف کہیں کہیں جھلکتا ہے۔ دو طرفہ خوبصورت سجی ہوئی دکانیں جن میں شیشوں کے پیچھے مؤدب اور کلین شیو بروہی کھڑے تھے اور خانم خانم کہہ کر منہ سکاتے تھے، مگر اس شہر کی نئی پھوٹی ہوئی کھوپڑیوں کی تازہ تازہ خوشبو نے فرزانہ کو بے بس کر دیا، اور وہ بازار اور کوچے جن میں شہر کا اصلی اور کھرا رنگ تھا، وہ اس شہر کو مرکے کی طرح حیران دیکھتی۔ لمبے لمبے کوٹوں اور اونی کمبلوں میں لپٹے ہوئے پہاڑی جن کے سرخ سرخ چہرے تھے، سبز بھوری اور سیاہ آنکھیں تھیں، اور مجسمے کی طرح خوبصورت ڈھلے ہوئے بدن سے ادھر نکل جاتے۔ ان کی چال ڈھال سے متانت ٹپکتی تھی۔ فرزانہ انہیں مڑ مڑ کر دیکھتی۔ سیب بیچنے والے کا سرخ و سفید چہرہ اور بھرپور سرخ ہونٹ، تنور پر بیٹھے ہوئے ضعیف کی سفید براق لمبی داڑھی جو ایسی جھاگ سی سفید اور اتنی لمبی تھی کہ مصنوعی معلوم ہوتی تھی۔ جوانوں کے بھنور اسی خوبصورت داڑھیاں، نو عمر لڑکوں کے حسین نقوش۔ یہ کیسا گلزاموں کا شہر ہے۔ چیتھڑوں میں چمکتے ہوئے پیارے گدگدے بچے، سیاہ اور سنہری بالوں کی وہ چوٹیوں والی جفاکش عورتیں جو درختوں کے نیچے لکڑیاں چنتی رہتی، گڑے ہوئے شیشے سے جگمگ کرتے ہوئے لمبے کرتے، چھینٹ کی شلواریں، سرخ چھینٹ، سبز چھینٹ، کالی چھینٹ، گورے پنڈے پر گہرے رنگ، چمکتے ہوئے دھاگوں سے کڑھی ہوئی شیشے جڑی بانکی ٹوپیاں جو سامنے سے بلال کا کٹاؤ رکھتی تھی، بازاروں کا بے تکلف شور، نسلوں کا تنوع، وہ بازار میں حیرت سے آئینہ بن جاتی۔ یہ عرب نقوش ہیں، صحرائی، لمبی، خمیدہ ناک، کہیں خد و خال سے منگول نسل جھانکتی اور
نیم و ترچھی آنکھیں، اور یہ خالص آریائی چہرہ ہے۔ یونانی بتوں کی ٹھوڑی اور ترچھے ہوئے لب۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ سب کیسے ہوں گے؟ جذباتی، جوشیلے اور رفتہ ہو جانے والے، جی کھول کر پیار کرنے والے، جوس راز راسی بات پر کہتے ہیں میں قربان خدا کی قسم۔ گرمیاں گزارنے والے سیاح خوب ہنستے، اور ان کی عقل تو ٹخنے میں ہوتی ہے۔ یہ لوگ وفادار بہت ہوتے ہیں، ابو نے کہا۔ ہو سکا تو ہم یہاں سے ایک چوکیدار ملازم رکھ لیں گے۔